بھارتی جارحیت میں مسلح افواج نے دشمن کو جو سبق سکھایا وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، جنگ کے دوران پوری قوم مسلح افواج کے پیچھے کھڑی تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں مارکہ حق میں پاکستان نے تاریخی فتح حاصل کی۔ پاکستان سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ کسی کے خلاف نہیں، حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ نیو یارک اور واشنگٹن کا دورہ بہت کامیاب اور مفید رہا۔ اقوام متحدہ کی عمارت میں غزہ صورتحال پر اجلاس خوش آئند پیش رفت ہے۔ یقین کامل ہے غزہ پر حالیہ اجلاس کا مثبت نتیجہ بہت جلد سامنے آئے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خارجی ہاتھ پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ دہشت گردی کا چیلنج دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، جس کا مکمل صفایا کیا جائے گا۔ مودی سرکار کھیل میں سیاست لانے سے باز نہ آئی۔ بھارت ایشیا کپ جیت کر بھی ٹرافی سے محروم۔ بھارتی کھلاڑیوں کا مودی حکومت کی ایما پر کھیل سے کھلواڑ۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل سے ٹرافی لینے سے انکار۔ محسن نقوی بھی بھارتی ہٹ دھرمی کے سامنے ڈٹ گئے۔ ٹرافی بھارت کو دیے بغیر اختتامی تقریب ختم کر دی گئی۔ ایشیا کپ کی ٹرافی اب بھارت کو ملنے کے بجائے ACC کے دفتر میں چمکتی رہے گی۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی نے رنر اپ ایوارڈ کپتان سلمان علی آغا کو دیا۔ بھارت کی گھپٹیا حرکت سے اختتامی تقریب بھی تاخیر سے شروع ہوئی۔ انتظامیہ تذبذب کا شکار رہی۔ ٹرافی میدان میں لائی گئی، پھر واپس لے جایا گیا۔ بھارتی کرکٹ ٹیم نے ٹرافی اور چیمپئن سپورٹ کے بغیر پھیکی خوشی منائی۔ میچ سے قبل بھارتی کپتان ٹرافی شوٹ کے لیے نہ آئے۔ ٹاس پر دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے الگ الگ پریزنٹر سے بات کی۔ بھارت کی پاکستان کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست تاریخ میں محفوظ ہے۔ چیئرمین ACC محسن نقوی نے ایکس پر پیغام میں کہا، کوئی کرکٹ میچ اس سچائی کو بدل نہیں سکتا۔ جنگ کو کھیل میں گھسیٹنا صرف مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔ کھیل میں سیاست کھیل کی روح کو بدنام کرتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی بھارتی ٹیم کو کھری کھری سنا دی۔ کہا، عزت اس طرح بحال نہیں ہوتی۔ مودی سرکار سیاست بچانے کے لیے امن کے امکانات کو ختم کر رہی ہے۔ پاک بھارت جنگ کا سکور 6-0 پتھر پر کنندہ ہو گیا۔ بھارتی کپتان اور کھلاڑیوں کی نامناسب حرکات پر مودی سرکار اپنے ہی ملک میں ہزیمت کا سامنا کر رہے ہیں۔ کانگریس رہنماؤں کی محسن نقوی سے ٹرافی وصول نہ کرنے پر شدید تنقید۔ کانگریس رہنما تکرام جولی نے کہا کہ مودی کہتے ہیں کہ خون اور پانی ساتھ نہیں بہہ سکتا تو گولی اور بلہ بھی ساتھ نہیں چل سکتا۔ سوربھ بھردواج نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی کپتان نے پہلے محسن نقوی سے ہاتھ ملایا، لیکن بعد میں BJP کا اسکرپٹ بدل گیا۔ کانگریس رہنما اتل پٹیل نے کہا، ہر چیز کو الیکشن سے جوڑنا مودی سرکار کی فطرت ہے، کھیل کو سیاست نے نہ جوڑا جائے۔ فیصل آباد میں الیکٹرک بس سروس کا افتتاح۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ ذاتی تنقید پر مخالفین کو جواب نہیں دوں گی، صوبے کے خلاف بات کرنے والوں کو جواب ملے گا، پنجاب پر بات کرنے والوں کو گھر تک پہنچا کر آؤں گی۔ پنجاب اپنے شہریوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا، مسلم لیگ نون خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ مریم نواز نے ہر شعبے میں اصلاحاتی پروگرام دیے ہیں۔ پنجاب میں لوگوں کو ان کی دہلیز پر ادویات مل رہی ہیں۔ IMF سے مزید $1.2 ارب قرض کے حصول کا مشن۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات۔ جائزہ مشن کی وزارت خزانہ میں معاشی ٹیم سے اہم ملاقات۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے میکرو اکنامک اہداف اور معاشی صورتحال سے آگاہ کیا۔ ٹیکس محاصل اور مالیاتی کارکردگی سے متعلق بھی بریف کیا گیا۔ عالمی ایجنسیوں کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ میں بہتری سے بارے بھی بتایا۔ ملاقات میں گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین FBR، سیکرٹری خزانہ اور دیگر حکام بھی شریک تھے۔ ذرائع کے مطابق IMF وفد سے صوبائی حکومتوں کے نمائندوں کی ملاقات بھی شیڈیول ہے۔ IMF مشن صوبائی حکومتوں کی معاشی کارکردگی کا بھی جائزہ لے گا۔ بجٹ سرپلس اور زرعی انکم پر ٹیکس وصولی کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری عہدے پر بحال۔ سپریم کورٹ نے کام سے روکنے کا عدالتی حکم معطل کر دیا۔
अटॉर्नी जनरल ऑफिस और हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। हमारे पास तो केस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म की हद तक है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 18 अक्टूबर को बुला लिया गया है। आईनी बेंच ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसाक और जस्टिस समन रिफत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मतन में फैसले के खिलाफ अपील में मामला आईनी और कानूनी तशरीह का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 16 सितंबर का फैसला मुअत्तल किया जाता है। GHQ हमला केस में वीडियो लिंक ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। बानी PTI को हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रिलीफ न मिल सका। समाअत के खिलाफ हुक्म इम्तना दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने पटीशन समाअत के लिए मंजूर करते हुए एडवोकेट जनरल पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। समाअत के दौरान वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि वीडियो लिंक एक बंदे को टारगेट करने के लिए किया गया। अदालत ने कहा केस का ट्रायल रोकना मुमकिन नहीं, वीडियो लिंक का कानून मौजूद है। चीफ सेक्रेटरी से 6 अक्टूबर को जवाब तलब। और इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में कोई तौसी नहीं होगी। तर्जुमान FBR की मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। तौसी की खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। मुकर्ररा तारीख के बाद रिटर्न्स जमा कराने पर लेट फाइलर स्टेटस और जुर्माने आयद होंगे। की समाअत वकील की अपील पर अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसर मिनुल्लाह की अगली समाअत पर पेश होने का हुक्म। अदालत ने केस की मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इससे कबल वकील और अली अमीन की अदम पेशी पर अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए और गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। इंतजामिया के मुताबिक पहले मरहले में शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर 30 बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज मोहड़ा वाली ग्राउंड में तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आला की आमद से कबल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में सड़कों और हिफाजती बंदों की तामीर मुरम्मत जारी। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके नौराजा भट्टा बंद की तामीर मुकम्मल। बंद पर पड़ने वाले शिगाफ पर पुर कर दिए गए। मोटरवे साइड पर हाफिजवाला में 23,000 फीट डिस्ट्रीब्यूटर ट्रैक की तामीर मुरम्मत भी मुकम्मल। 2 सड़कों पर 410 फीट तवील शिगाफ पुर कर लिए गए। नहर पर पड़ने वाले शिगाफ की तामीर मुरम्मत भी कर दी गई। ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ दोबारा नाफिज। ईरान के बैरून मुल्क तमाम असासे मुंजमद। हथियारों के सौदे मनसूख कर दिए गए। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की तैयारी जारी रखने पर जुर्माना भी आयद होगा। ईरान के साथ एटमी, अस्करी, बैंकारी और शिपिंग सेक्टर्स में आलमी ताउन पर पाबंदी होगी। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से पाबंदियों की बहाली रोकने का मुतालबा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने रद्द-ए-अमल में कहा कि पुरअमन मकासद के लिए जौहरी प्रोग्राम जारी रखेंगे। जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियों का दोबारा निफाज बिला जवाज है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर दोबारा पाबंदियों को गैर कानूनी करार दे दिया। ईरान का पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। ईरानी पासदारान इनकलाब के मेजर जनरल का मुआहदे में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार। रहीम सफूई कहते हैं कि पाक सऊदी दिफाई मुआहदा मुस्बत पेशरफ्त है। ईरान भी इस मुआहदे में शामिल हो जाए तो अच्छा होगा। मजीद बोले अमरीका के इलाकाई असर रसूख में कमी आ रही है। अमरीका अब अपनी तवज्जो एशिया पैसिफिक खिते की तरफ मुंतकिल कर रहा है। इस सूरत हाल में इलाकाई इस्लामी इत्तेहाद कायम किया जा सकता है।
روس کے یوکرینی دارالحکومت کیف پر فضائی حملے، روسی حملوں میں 5 افراد ہلاک، 80 سے زائد زخمی، کیف کی درجنوں عمارتیں تباہ، رہائشی علاقوں اور اسپتال کو نشانہ بنایا۔ یوکرینی فوج نے الزام عائد کیا، روس نے ایک ہی رات میں 590 سے زائد ڈرون اور 50 میزائل داغے۔ روسی حملہ 12 گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ خبر ایجنسی کے مطابق جنوبی شہر زاپوریزیا سمیت کئی علاقوں میں تباہی۔ پولینڈ نے خطرے کے پیش نظر پہلی بار فضائی حدود بند کر دی۔ امریکی ریاست میشیگن میں چرچ پر فائرنگ، حملہ آور سمیت 3 افراد ہلاک، 10 زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق حملہ آور نے چرچ کے دروازے سے گاڑی ٹکرا کر فائرنگ کی۔ ملزم کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک، جوابی کارروائی میں ملزم بھی ہلاک ہو گیا۔ چرچ میں سینکڑوں افراد موجود تھے۔ حملے کے دوران آگ بھی بھڑک اٹھی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مسیحیوں پر ایک اور حملہ FBI تحقیقات کر رہی ہے۔ دوسری طرف شکاگو میں تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن، وفاقی ایجنٹس نے گشت شروع کر دیا۔ شہریوں نے کریک ڈاؤن پر فیڈرل ایجنٹس کے خلاف نعرے لگائے۔